مسجدوں کی بات ہو رہی ہے. بابری مسجد تو ایک مسجد تھی، مسلمانوں نے صبر کر لیا. سپریم کورٹ سب سے بڑے کورٹ تھی، اس نے فیصلہ دیا. مسلمان ناراض تھے، انہیں لگا کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ فرض بنتا ہے ہر ہندوستانی کا جو لا آف لینڈ میں یقین رکھتا ہے کہ اس فیصلے میں یقین رکھے. مجھے یاد نہیں ہے کہ 50 لوگ بھی سڑک پہ نکلے ہوں، انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں منظور نہیں ہے. پہلے سے ہی مان لیا تھا نا کہ جو فیصلہ آ جائے گا اسے ہم مان منظور لیں کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں جو مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں. ابھی بھی اس سال 2025 میں خاص کر ریکارڈ نمبر مدرسے اور مسجدوں کو ڈھایا گیا ہے. زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ یہ انکروچ کیے گئے ہیں، اللیگل زمین پر ہیں. ایک تو یہ سوچ ہوئی، لیکن دوسری سوچ یہ بھی تھی کہ بھئی مولانا مدنی نے اس بات کو کیوں اٹھایا. وہ کہتے ہیں، وہ شعر ہے کہ جن زخموں کو وقت بھر چکا ہے انہیں کیوں کریدے جا رہے ہو. آپ نے بابری مسجد کا مدعا اتنے بڑے منچ سے اٹھایا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جائز تھا یا خاموش رہنا چاہیے تھا؟ خاموش تو تھے ہی. بولنا ضروری اس لیے ہو گیا کہ جب ایودھیا میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد پی وی نرسمہا راؤ ایک ایکٹ لے کے آئے، اور اس ایکٹ میں کے اوپر بھی ہم لوگ راضی نہیں تھے، مسلمان ان جنرل راضی نہیں تھے، لیکن وہ لے آئے تھے. اس میں یہ تھا کہ جھگڑے کو اب آگے نہیں اٹھایا جائے گا سوائے ایودھیا والے، کہ اس کو باہر کر دیا تھا. اس سے پلیسز آف ورشپ ایکٹ میں ایکسیپشن مانا گیا تھا اس کو. انہوں نے مان کر کے اس کو باہر کر دیا تھا. اس کا مطلب یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ چیز تو ملنی چاہیے، یا یہ چیز کا ایک جو ٹرائل چونکہ شروع ہے اور چل رہی ہے بحث، تو یہ پورا ہو جائے اس کا لیگل پروسیس، اور جس کو ملنا ہے مل جائے، باقی کو بند کر دیا جائے سلسلہ. تو ایک ذہن بنا ہوا تھا لوگوں کا کہ اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد نیا کچھ کھڑا نہیں ہوگا. لیکن نیا لگاتار کھڑا کیا جانے لگا، اور چیف منسٹروں نے اس کے اوپر پبلک اس میں بات کہنی شروع کر دی، اور بہت طرح کی چیزیں لگاتار ہوتی رہیں جن کو یہاں ذکر کرنے کا کوئی میننگ نہیں ہے، سب جانتے ہیں. تو ضروری ہو گیا کہ یہ بتایا جائے کہ ایودھیا کا ججمنٹ بھی اگر اس کے اوپر آج بھی وائٹ پیپر لے آیا جائے تو پوری بحث یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہاں رام مندر تھا جسے توڑ کے بنایا گیا. ٹھیک، یہ تو عدالت نے بھی نہیں کہا. ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں، اس ججمنٹ کے اوپر ہی بات. بلکہ ججمنٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ پرانی مسجدیں تھیں نیچے، جس مسجد کے جن کے اوپر بابری مسجد کو بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو وہ اس بحث کو بھی ہم وہاں نہیں لے جانا چاہتے. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ ثابت نہیں ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے. ہم اس کو شرمناک سمجھتے ہیں کہ کوئی مندر توڑ کے وہاں مسجد بنایا جائے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر مندر توڑ کے مسجد بنائی گئی تو اگر 1000 سال بھی ہو جائے اس مسجد کو بنے ہوئے، ہم اس مسجد کو مسجد نہیں مانتے ہیں. اچھا، یہ پہلے سے کہی جاتی نہیں ہے. تو زبردستی اگر توڑی گئی ہے کوئی مسجد، اور اس میں نماز جو پڑھتے ہیں وہ لوگ مانی جائے گی، وہ قبول ہوگی یا نہیں؟ جب وہ مسجد ہی نہیں ہے تو ویسے تو نماز کو آپ کہیں بھی پڑھیں گے، یہاں آپ کے گھر میں پڑھیں گے، نماز کا وقت ہو گیا پڑھیں گے، لیکن وہ تو ظلم کی جگہ ہو گئی. ہاں، یہی بات میں کہہ رہا ہوں. تو ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات ہوتی ہے اگر یہ کہا جاتا، یہ ثابت ہو جاتا کہ یہاں مندر تھا اور رام مندر تھا اور اسے توڑ کے مسجد بنائی گئی. تو ہمارے لیے بھی باوجود اس کے کہ ہم اس ججمنٹ آیا وہ ٹیکنیکل چیزوں کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے رام مندر کے لیے دے دیا جائے، باوجود اس کے کہ وہ دے دیا گیا، اور دے دیے جانے کی جو تکلیف ایک سوسائٹی کو، ایک کمیونٹی کو ہونی چاہیے تھی، وہ اپنی جگہ ہونے کے باوجود یہ اطمینان تھا کہ بھئی یہاں یہ کچھ ثابت نہیں ہوا ہے. اب ایک قانون بنا ہوا تھا، اس قانون کا سمان کرنے کے بجائے وہ سنبھل میں کھڑا کر دیا، یہاں کھڑا کر دیا، وہاں کھڑا کر دیا. تو یہ چیز کا ذکر ہونا پھر ضروری ہے کہ آپ ایک طرف یہ ہوتا ہے اور ایک طرف یہ ہوتا ہے. ایک اور بات بہت ضروری ہے، یعنی کہ اگر ایک اور بات ایک ضروری، مسجد پہ بات رک گئی ہوتی تو آپ کو یہ سب کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی. صرف مسجد ہی کا معاملہ نہیں ہے، میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. یہاں آپ مسجد کی بات کر رہی ہیں، میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. ہمارے سنویدھان نے
जुडिशरी को माइनॉरिटीज की, देखिए ये बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर लॉ ऑफ फ्रेटर्निटी को आगे आना चाहिए। जुडिशरी को हमारे पास ये जिम्मेदारी है, अगर भारत के संविधान के निर्माताओं ने ये जुडिशरी को ये जिम्मेदारी दी है कि मेजोरिटेरियनिज्म ना आए इस मुल्क में पार्लियामेंट के जरिए से, तो मेरा ये एहसास है कि हमारी अदलिया, हमारी जुडिशरी माइनॉरिटीज के इश्यूज को डील करने में और प्रोटेक्ट करने में नाकाम है। ये फेलियर सिर्फ उनका नहीं है कि एक जज साहब का फेलियर है, पूरी जुडिशरी के बारे में, पूरी जुडिशरी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये उनका फेलियर है, उन्होंने इश्यूज को उस तरह डील नहीं किया जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है। क्यों हुआ इस तरह नहीं किया, मैं क्या बताऊं इसको, इसका जवाब तो वही देंगे। समझौता कर रहे हैं जज, या वो भी जो मेजॉरिटेरियनिज्म का आप जिक्र कर रहे हैं उसके आगे वो भी सरेंडर कर रहे हैं? अब ठीक है, ये भी मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन मैं इसको और ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं इतने पर हूं कि ये फेलियर है। और आप निराश हैं जुडिशरी से? मैं निराश तो किसी चीज से भी नहीं हूं, लेकिन जुडिशरी का जो बिहेवियर है उससे आप मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, और इसको मैंने वहां पे असल बाबरी मस्जिद या कोई भी मस्जिद हो, ये एक बीमारी का लक्षण है। लेकिन फिर आगे बात ये भी कही जाती है कि चलिए बाबरी मस्जिद तो दे दिया, लेकिन हिंदुओं की आस्था के 2 और केंद्र हैं, वो है मथुरा और काशी। ऐसी भी क्या जिद है? लाखों मस्जिदें हैं भारत में। एक बात बताइए, आज थोड़ी देर को ये मान लीजिए कि जी वो दोनों भी दे दिए, हाँ, फिर क्या होगा? शांति हो जाएगी भारत में। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात। ये तो आपने यानी मुबारक खबर सुना दी मुझे। ऐसी मुबारक खबर मुझे आपसे मिलती रहे तो फिर तो मैं तो बिस्मिल्लाह कर लूं। देखिए, और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 1968 या 71, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे डेट के बारे में। मथुरा में समझौता हुआ, ईदगाह का मैक्सिमम हिस्सा हिंदू पक्ष को दे दिया गया, और उस समझौते को हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, क्योंकि केस चल रहा था हाई कोर्ट में। 2 पक्ष थे, मुसलमान थे, हिंदू थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि थी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कोई नहीं था। श्री कृष्ण जन्मभूमि देवस्थानम या क्या उसका पूरा संस्था का नाम है, पार्टी थे वो। हाँ। वो पार्टी थे, 2 पार्टियां थी, दोनों पार्टियों के बीच में लोकल लेवल पर एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट को कोर्ट से कंफर्म करा लिया गया। झगड़ा फिर भी नहीं खत्म हुआ। झगड़ा कैसे खत्म हुआ? लेकिन अगर काशी की आप मस्जिद को देखने की कोशिश करें तो उसमें सीधे तौर पे पता चलता है कि आधा हिस्सा उसका मस्जिद जैसा दिखता है, आधा हिस्सा उसका मंदिर जैसा दिखता है। देखिए, मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। क्यों नहीं जाना चाहता हूं? इसलिए कि मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे, क्या आप बता रही हैं, अब आप बता रही हैं तो मैं मान भी लूंगा उसे, ठीक है, आप कह रही हैं ठीक है होगा। मैं बहुत पुरानी बात है, एक बड़े आलिम हैं मेवात के, उनके साथ बैठा था किसी जगह, तो उन्होंने कहा भाई पूरे गांव के लोग अभी के ज़माने में 1890 वाले जो दहा है, इस 10 साल के बीच में पूरे गांव एक साथ मुसलमान हो गए, कन्वर्ट हो गए। और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हमारी इबादतगाह हमको बनानी है। उस इबादतगाह बनाने के लिए उन्होंने जो उनके पास इबादतगाह थी उसको कन्वर्ट कर लिया। ऐसी आपको मैं 10 मिसालें दिखा दूंगा।
تو اس لیے اس بحث کو اس رخ پر لے جانے کے بجائے ہم کو ماڈرن انڈیا اپنا کانسٹیٹیوشن اور اس کانسٹیٹیوشن میں موجود ذمہ داریاں انسٹیٹیوشنز کی، اس میں ڈیموکریسی کی بات جب آتی ہے تو میڈیا کی ذمہ داری بھی آتی ہے، تو یعنی آپ کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے، سوسائٹی کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے، جوڈیشری کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن انڈیا ماڈرن رولز اور ماڈرن قانون کے حساب سے چلنا چاہیے، لیکن اگر آر ایس ایس آپ کو یہ لکھ کے دے دے کہ بھئی آپ نے ہمیں ایودھیا تو ہمیں مل گیا ہے، آج آر ایس ایس یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں متھرا کاشی بھی ہم آپ پہ دے دیں تو پھر ہمیشہ کے لیے شانتی آ جائے گی، آپ تیار ہو جائیں گے؟ نہیں ہم نہیں تیار، ہم کون ہوتے ہیں تیار ہونے والے، یہ بھی ایک موضوع ہے، لیکن آپ سب سے بڑی تنظیم نہیں تنظیم ہونے سے کیا ہوتا، وہی آر ایس ایس بھی کہتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو پھر دونوں کے بیچ معاہدہ ہو جائے؟ نہیں معاہدہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، دو لوگوں کے بیچ میں، یہ دو آرگنائزیشن کے بیچ میں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ متھرا میں کیا ہوا،